نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلے احادیث کی چوتھی حدیث یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ یاد رکھیں، مردوں کے لیے ٹخنوں کو کھلا رکھنا یہ سنت ہے اور واجب ہے، حکم ہے شریعت کا۔ جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ اصل میں متکبرین کی علامت ہے، چاہے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو، ٹخنوں کو بہرحال ننگا رکھنا مردوں کے لیے لازم ہے۔ عورتوں کے لیے تو چھپے ہونے چاہیے، لیکن مردوں کے لیے یہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ لیلۃ القدر جیسی جو مقدس راتیں ہیں اس میں بھی ٹخنوں کو چھپانے والے کی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ حالانکہ ایسی بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے مسبل ازار، ٹخنے چھپانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی سستی آج معاشرے میں پائی جا رہی ہے، اور اگر کسی سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، اور اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یاد رکھیں، کسی بھی شرعی حکم کا مذاق اڑانا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک ہے بد عملی، عمل نہ کرنا بندہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن مذاق کبھی بھی نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ جو شریعت نے کہہ دی ہے اسی میں دونوں جہانوں کی خیر اور بھلائی ہے۔ یہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، اور مردوں پر لازم ہے کہ ٹخنوں کو ننگا رکھیں ہر حال میں۔ اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے، ایک آدمی چلا جا رہا تھا تہہ بند کو لٹکائے ہوئے، متکبرانہ چال، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سستی پائی جا رہی ہے آج کے نوجوانوں میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹخنوں کو ننگا رکھا جائے شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے۔ کیا ہونے لگا ہے کہ اگر شلوار کو ہم تھوڑا سا اونچا رکھ لیں تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس سنت کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، ہمارے اعمال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو برے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں وہاں بیٹھ کے، اور جو اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، ہمارے عمل روضہ اقدس میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ان کی راحت کا سامنا کریں۔ راحت تب ہوگی جب ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں آدمی جو ہے وہ اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، چاہے پینٹ پاجامہ پہنا ہوا ہے یا تہہ بند ہے، کوئی بھی چیز ہے تو ٹخنے بہرحال ننگے ہی ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔